دو چیزوں پر جھگڑا تھا قوموں کا نبیوں سے، ایمان اور علم۔ قومیں یہ کہا کرتی تھی کہ ایمان کے بارے میں تو کہ آپ جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں، جتنی چاہیں عبادت کریں، جتنی چاہیں آپ تلاوت کریں اور جتنے چاہیں آپ روزے رکھیں۔ کسی بھی زمانے میں کفار نے عبادات سے مقابلہ نہیں کیا، کہ کسی بھی زمانے میں کفار نے انبیاء علیہ السلام کی اور مشرکین مکہ اور یہود نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کی عبادات کا مقابلہ نہیں کیا۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے کفر کبھی عبادت کے مقابل نہیں آیا، کفر کبھی عبادت کے مقابل نہیں آیا، کفر کبھی عبادت کے مقابل نہیں آیا۔ کفر کا جو مقابلہ ہے ایمان والوں کے ساتھ یا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، کفر کا مقابلہ صرف اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں ہے۔ کفر کا مقابلہ اللہ کی توحید کا بیان کرنے سے ہے، عبادات سے مقابلہ نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کے اعمال اور ان کی عبادات کا تھوڑا بہت اثر کفار میں پایا جاتا تھا ہر زمانے میں، کیونکہ ان کی جو نبی بھیجے گئے ان کی دعوت سے ان کے اندر تھوڑا بہت اعمال کا رواج، اگرچہ وہ اعمال رواجی ہوتے تھے کیونکہ ایمان کے بغیر تو کسی عبادت کا اعتبار نہیں ہے، ان میں روزہ، نماز، عبادت، اپنی کتاب کی تلاوت کسی نہ کسی درجے میں پائی جاتی تھی۔ غور سے سننا بات، تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزوں سے اصل مقابلہ تھا کفر کا، علم اور ایمان۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تم بتوں کا انکار نہ کرو، اور دوسری بات یہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام سے کہ اصل علم وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، اصل علم وہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ انبیاء علیہ السلام آ کے سمجھاتے تھے کہ نہیں، علم اصل وہ ہے جو ہم اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ قومیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں، علم اصل وہ ہے جو ہم نے دنیا کی شکلوں پر محنت کر کے تجربات حاصل کیے ہیں۔ بس میں کیا بتاؤں، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کا مسلمان بھی اسی بات میں جھگڑ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، قرآن حدیث ہم مانتے ہیں کہ یہ بھی علم ہے، لیکن اس کو بھی علم قرار دو، اس لیے کہ دنیا کا علم حاصل کیے بغیر آدمی دنیا میں جی نہیں سکتا۔ سوچو تو صحیح، کتنا فرق ہے دنیا کے فنون میں اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم میں، کتنا بڑا فرق ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قومیں کہتی تھی نہیں، علم ہے جو ہمارے پاس ہے۔ قارون نے یہی کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے جو مال اور دولت ملا ہے یہ میرے اپنی تجربات اور دنیا کی شکلوں پر محنت کرنے اور دنیا کے فنون سے میں نے کمایا ہے۔ وہ اس کو علم کہتا تھا، انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے لانے والے احکام کو علم کہتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو علم کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا آزر سے کہ ابا جی، جو علم میں اللہ کے یہاں سے لے کر آیا ہوں وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، تو میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ کفر کا مقابلہ ان دو چیزوں سے رہا، علم اور ایمان سے۔ علم اور ایمان سے کفر کا مقابلہ رہا۔ تو میں نے عرض کیا کہ امت ان دو جہالتوں میں پڑی کہ ایک تو ہر چیز کو علم سمجھ بیٹھی، کہ جو کچھ سیکھو سب علم ہے، حالانکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتے ہیں۔
تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں آپ کہیں بھی کچھ پڑھیں، اگرچہ دنیا کا جہل ہی پڑھیں، دنیا کا جہل ہی پڑھیں، لیکن آپ کے پڑھے ہوئے کا کوئی اعتبار نہیں، اور آپ کو کوئی ڈگری نہ ملے گی جب تک آپ کے پڑھے ہوئے کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ پڑھے ہوئے کا امتحان نہ لیا جائے، بغیر امتحان کے آپ کے پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں، بغیر امتحان کے آپ کے پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں، اور بغیر امتحان کے آپ کو درجہ نہیں دیا جائے گا۔ اگلا درجہ تعلیم کا جب ملے گا آپ کو، جب آپ پچھلے درجے کے امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ ہر جگہ اصول ہے کہ آپ کو اگلی کلاس، آپ کو اگلے سال، اور آپ کو تعلیم کا اگلا حصہ جب ملے گا جب آپ پچھلے حصے کے پڑھے ہوئے کا امتحان دے لیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی کے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، کبار صحابہ الجھے ہوئے مسائل حضرت عائشہ سے آ کر پوچھتے تھے۔ جب علم کی طلب میں آئے، حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے یہ بتلاؤ کل جو علم حاصل کیا تھا تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر اس پر عمل ہو گیا ہے، اگر اس پر عمل ہو گیا ہے تب تو اگلے علم حاصل کرو، اور اگر اس پر عمل نہیں ہوا یا تم کل کا علم نہیں سمجھے تو اگلے علم حاصل مت کرو۔ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا عمل زیادہ ہوگا، یہ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا آخرت میں درجہ اونچا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آخرت کے درجے علم کے اعتبار سے نہ ہوں گے، آخرت کے درجے علم کے اعتبار سے نہ ہوں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑا عالم ہے اس کا آخرت میں بڑا درجہ ہے، جو چھوٹا عالم ہے اس کا آخرت میں جنت میں چھوٹا درجہ ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کو اتنے ہی علم کا اجر ملے گا جتنے علم پر وہ عمل کر لے گا، چاہے وہ کتنا بھی علم حاصل کر لے اجر اتنا ہی ملے گا جتنے پر عمل کیا ہے۔ تم علم کتنا بھی حاصل کر لو لیکن علم کی زیادتی سے آخرت کے درجے نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم برائے علم نہیں ہے۔ اگر علم برائے علم ہوتا پھر تو آخرت میں درجے علم کے اعتبار سے ہوتے۔ لوگ تو دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کو معلومات زیادہ ہے، ان کو معلومات کم ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے درجہ عمل پر ملے گا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جنت کا داخلہ تو اللہ کے فضل سے ہے لیکن درجہ عمل سے ہے، علم سے نہیں، درجہ عمل سے ہے، کہ اس لیے کہ علم برائے عمل ہے، علم برائے عمل ہے، علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے۔ آخر کا درجہ عمل کے اعتبار سے ملے گا نہ کہ علم کے اعتبار سے۔ میں نے عرض کیا کہ امتحان کے بغیر کسی کو اگلا درجہ نہیں دیا جاتا، اور امتحان کے بغیر کسی کو ڈگری نہیں دی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو کچھ سکھلایا اس سب کا امتحان لیا۔ سب سے پہلے آپ نے امت کو ایمان سکھلایا، امت کو ایمان سکھلایا۔ صحابہ خود فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا۔ سیکھنے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا بھی علم ہے۔ صحابہ کے سیکھنے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا بھی علم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف فرائض نماز روزہ حج اور زکوٰۃ اس کا علم ہے، حالانکہ جس طرح ان 4 فرائض کا علم ہے اسی طرح ایمان کا بھی علم ہے، اسی طرح۔ ہاں بھائی سنو، لوگ سمجھتے ہیں صرف علم نماز کا، روزے کا، حج اور زکوٰۃ کا ہے، نہیں، بلکہ ان سارے فرائض سے بڑھ کر سب سے بڑا فریضہ جو ایمان ہے اس کا بھی علم ہے، اس کا بھی علم ہے، فرائض کا بھی علم ہے۔ جیسے فرائض کا علم ہے ایسے ایمان کا بھی علم ہے۔
لیکن لوگ ایمان کے علم سے اکثریت ناواقف ہے، ایمان کے علم سے اکثریت ناواقف ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ فرائض کا علم سیکھ لیتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، حج کیسے کیا جائے گا، لیکن لوگ ایمان کا علم حاصل نہیں کرتے، حالانکہ ایمان کا مستقل علم ہے۔ صحابہ کا یہ فرمانا تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان سیکھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایمان سے متعلق بھی علم ہے، ایمان کا بھی علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان سکھلایا ہے اور ایمان کا علم امت کو دیا ہے، ایمان کا علم امت کو دیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ فرمایا ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا، آپ نے فرمایا جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کہنے والے کی نیت ٹھیک ہو، اس لیے کہ ایک عمل کا اخلاص ہے، ایک نیت کا اخلاص ہے، ایک عمل کا اخلاص ہے، ایک نیت کا اخلاص ہے۔ نیت کا ٹھیک ہونا یہ تو نیت کا اخلاص ہے، نیت تو سارے عمل کی ایک چیز ہے، نیت عمل کی ایک چیز ہے، نیت عمل کی ایک چیز ہے کہ آپ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ نیت کا درست ہونا یہ نیت کا اخلاص ہے، نیت کا درست ہونا یہ نیت کا اخلاص ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کہنے والے کی نیت ٹھیک ہو، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ صحابی نے سوال کیا کہ آپ نے فرمایا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ جائے گا جنت میں۔ صحابی نے پوچھا اس کے اخلاص کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا جواب میں کہ نیت ٹھیک ہو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ یہ نیت کا، یہ کلمے کا اخلاص ہے۔ نیت کا اخلاص الگ چیز ہے، نیت کا اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، یہاں نیت کے اخلاص کا سوال نہیں ہے، یہاں کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کلمہ اس کو حرام سے روک دے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایمان کا امتحان لیا، ایمان کی تعلیم دی، پھر ایمان کا امتحان لیا، ایمان کی تعلیم دی، پھر ایمان کا امتحان لیا۔